جاپان میں 7.1 شدت کا ہولناک زلزلہ، 13 افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی۔ جنوبی صوبہ کوما موٹو شدید متاثر ہوا، شاہراہوں اور پلوں کو نقصان، عمارتیں لرز گئیں۔ ایک شاپنگ مال میں دھماکے سے عمارت مکمل طور پر تباہ، ایک پل اور تاریخی مندر بھی گر گیا۔ شدید جھٹکوں کے باعث ٹرینز ٹریک سے الٹ گئیں، ہزاروں گھروں کی بجلی بھی بند ہو گئی۔ سعودی عرب اور امریکہ کی عراق میں مشترکہ فوجی کارروائی، ایران نواز گروپس کے خلاف مشترکہ فضائی حملے کیے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کارروائی سعودی تیل تنصیبات پر حملوں کے جواب میں کی گئی۔ سعودی عرب کشیدگی نہیں چاہتا مگر ہر جارحیت کا جواب دے گا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی اور سعودی افواج نے ایران نواز گروہوں کے اسلحہ اور لاجسٹک مراکز کو نشانہ بنایا۔ ادھر سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر 2 روز میں دوسرا ڈرون حملہ، سعودی فضائی دفاع نے عراق سے داغے گئے متعدد ڈرون تباہ کر دیے۔ سعودی عرب نے حوثیوں کے حملوں کے بعد جازان آئل ریفائنری بند کر دی۔ ایران کا ایک بار پھر اردن میں امریکی تنصیبات پر حملہ، اردن کی فضاؤں میں دھماکوں کی آوازیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب نے امریکی اڈوں پر 4 بیلسٹک میزائل داغے۔ امریکی افواج پر ایران کے بیلسٹک میزائل حملے کو کامیابی سے ناکام بنا دیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکی اقدامات جاری رہے تو مزاحمت بھی جاری رہے گی۔ نیتن یاہو ایران جنگ میں پھنسائے رکھنا چاہتا ہے۔ نیتن یاہو ایران کے جوہری خطرے سے متعلق مجھے براہ راست کیوں نہیں کہتا؟ دنیا بھر میں اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے پاور پلانٹس اور پلوں پر حملوں کا ارادہ نہیں۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو فوجی آپریشن مکمل کریں گے۔ ادھر صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ملاقات، ایران جنگ اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی بھی صدر ٹرمپ سے ملے۔ ایران کا 6 سے 7 کروڑ ڈالر مالیت کے 300 سے 400 چینی میزائل خریدنے کا معاہدہ۔ ایران کو آئندہ چند ہفتوں میں چین سے دفاعی میزائل کی پہلی کھیپ ملنے کا امکان۔ رائٹرز کے مطابق معاہدے میں چینی ساختہ QW-12 اور FN-16 دفاعی میزائل شامل ہیں۔ کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح اسلام آباد میں موجود۔ ایڈیشنل سیکرٹری مشرق وسطی زاہد حسین نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کویتی وزیر خارجہ کی اسحاق ڈار سے ملاقات ہوگی۔ 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ، باہمی دلچسپی کی علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پیٹرول 1 روپیہ 63 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 335 روپے 81 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپیہ 55 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ ڈیزل کی نئی قیمت 388 روپے 38 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ادھر مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے پر عالمی مارکیٹ میں تیل پھر مہنگا۔ امریکی خام تیل 3.23 ڈالر بڑھ کر 82.49 ڈالر فی بیرل پر پہنچ گیا۔ برینٹ آئل 3.59 ڈالر اضافے سے 87.68 ڈالر فی بیرل میں فروخت ہونے لگا۔ مانسون کا چوتھا سپیل، اسلام آباد اور پنجاب میں بادل برس پڑے۔ گوجرانوالہ، وزیر آباد، گوجر خان منڈی، بہاؤالدین، مرید کے سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 5 اگست تک پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مانسون بارشوں کا امکان۔ بالائی اضلاع میں لینڈ سلائیڈنگ اور فلیش فلڈ کا خطرہ۔ PDMA نے ضلعی انتظامیہ اور اداروں کو پیشگی حفاظتی اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی۔ ایران آبِ ہرمز پر غیر ضروری مطالبات کر رہا ہے۔ امریکی حکام کہتے ہیں کہ ایرانی مطالبات کو عمان، امریکہ
اور عالمی برادری نے مسترد کر دیا۔ زیر بحث معاہدہ صرف ہم آہنگی کے لیے ہے، کوئی ٹیکس یا فیس شامل نہیں۔ امریکی عہدیدار نے کہا کہ ایران نے ابنۂ ہرمز پر جہاز رانی کے لیے ایسا عبوری انتظام تجویز کیا تھا جس سے اسے آبی گزرگاہ پر زیادہ کنٹرول حاصل ہو جاتا۔ امریکہ اور عمان نے اس تجویز کو غیر معقول قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ 2 روز میں سعودی تیل تنصیبات پر دوسرا ڈرون حملہ۔ سعودی فضائی دفاع نے عراق سے داغے گئے متعدد ڈرون تباہ کر دیے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق ڈرونز نے مشرقی صوبے میں تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ حملہ عراق میں سرگرم ایران نواز ملیشیا نے کیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ مملکت اپنی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدام اٹھانے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ سعودی عرب کا عراق سے اپنی سرزمین جارحیت کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کا مطالبہ۔ سعودی عرب نے حوثیوں کے حملوں کے بعد جازان آئل ریفائنری بند کر دی۔ حملوں میں ریفائنری کے کمپلیکس اور ٹینک فارم کے حصے کو نقصان پہنچا تھا۔ ریفائنری کی مرمت 15 اگست تک مکمل ہونے کا امکان۔ دوسری جانب حوثیوں کا سعودی بحری جہاز پر بیلسٹک میزائل کا حملے کا دعویٰ۔ حوثی ترجمان کے مطابق آئل ٹینکر نے بحیرہ احمر میں بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی۔ ادھر چین نے بحیرہ احمر میں تیل بردار جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے حوثیوں سے براہ راست رابطہ کر لیا۔ نیوز ایجنسی کے مطابق چین نے اپنے آئل ٹینکرز کے لیے حوثیوں سے انفرادی سیکیورٹی کلیئرنس لی۔ اب تک چین کے 4 آئل ٹینکرز باب المندب سے گزر چکے ہیں۔ ریاست فیصلہ کرے قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد؟ شہیدوں کا وارث ہوں، ایسا نہ ہو کہ میرا اعتماد بھی اٹھ جائے۔ آزاد کشمیر کو کبھی مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے۔ ہم پیچھے ہٹیں گے، نہ کسی کے سامنے جھکیں گے۔ نون لیگ کے مفاد میں کسی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مظفر آباد میں کارکنوں سے خطاب۔ سوال اٹھایا کہ آزاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے کیسے جمہوریت کا نام دیا جا سکتا ہے؟ دھاندلی کے لیے آزاد کشمیر میں مرحلہ وار الیکشن کروائے جا رہے ہیں۔ ہم ووٹوں پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ بے نظیر بھٹو شہید کی سیاست اور پرامن جدوجہد کرنا چاہتا ہوں، ورنہ میں زرداری کا بیٹا مرتضیٰ کا بھانجا ہوں۔ ہم اپنی 100% سیٹیں چھین کر رہیں گے۔ چور دروازے سے حکومت نہیں بننے دیں گے۔ ووٹ کی گنتی جو بھی ہو عوام کی خواہش کے مطابق تیر جیت چکا ہے۔ 2 اگست کو مظفر آباد میں الیکشن چوری نہیں کرنے دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ریاست نے فیصلہ کر لیا کہ مسلم لیگ نون جیتے گی۔ بلاول بھٹو صاحب، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں، یہ بتانا چاہتی ہوں کہ الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں کرتی، الیکشن کا فیصلہ عوام کرتے ہیں۔ آپ کے پاس سندھ کے بارے میں 17 سال کی مسلسل حکومت کے باوجود آپ کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کارکردگی آپ کے پاس ہے نہیں، اور اب آپ دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ جن کے اپنے صوبوں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ آزاد کشمیر کی سڑکیں کیسے بنائیں گے؟ تو آپ اپنے صوبے کی کارکردگی پر، اپنی کارکردگی پر غور کریں، اور سندھ سے جو، کراچی سے جو آوازیں اٹھتی ہیں ان کے لیے آپ کچھ کریں، اپنی سڑکوں کو ٹھیک کریں، اپنی صفائی کو ٹھیک کریں، اپنی لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ٹھیک کریں۔ بلاول صاحب، الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں عوام کرتے ہیں۔ آپ دھاندلی کا الزام لگانے کے بجائے عوام کا فیصلہ قبول کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بلاول بھٹو کو جواب، بولی جی بی میں جیتے تو الیکشن ٹھیک تھا، آزاد کشمیر میں ہار گئے تو دھاندلی ہو گئی۔ شاید آپ بھول گئے وہاں حکومت آپ کی تھی، آپ کے پاس عوام کو بتانے کے لیے پرفارمنس تھی، نہ کوئی ریکارڈ۔ سندھ میں مسلسل 17 سال سے حکومت ہے اور بتانے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ یہ تک نہ کہہ سکے کہ آزاد کشمیر کو سندھ جیسا بنائیں گے۔ سیاسی بیانات اور رونے دھونے سے بات نہیں بنتی۔ عوام کے فیصلے کو کھلے دل سے تسلیم کریں۔ آپ سندھ پر محنت کریں، انفراسٹرکچر اور گورننس بہتر کریں۔ سندھ سے جو بھی پنجاب آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہمیں بھی لاہور جیسا کراچی چاہیے۔ ایران نے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست نہیں کی۔ مذاکرات میں ثالثوں کے ذریعے ملنے والی امریکی تجاویز مسترد کر دی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں کہ اقدام امریکہ کے بے جا مطالبات کے سبب کیا۔ بات چیت اسلام آباد میں شروع ہوئی تھی۔ امریکہ نے ایسا منصوبہ پیش کیا جس میں بے جا مطالبات تھے، جس پر ایرانی وفد نے منصوبہ واضح طور پر مسترد کر دیا۔ امریکی وفد منصوبہ مسترد ہونے کے بعد بات چیت چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ آبنامہ باز بند رکھنے کی پالیسی بھی برقرار رہے گی۔ ناقابل قبول تجاویز منظور نہیں کریں گے۔
ईरानी वज़ीर ख़ारजा के ओमानी और सऊदी अरब के हममनसबों से टेलीफोनिक राबते अब्बास अरागची ने बदर अबुल सईदी और शहजादा फैसल बिन फरहान से अपने हॉर्मस की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन और सिफारती कोशिशें तेज़ करने पर जोर। अहम बहरी रूट सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका लाए हमल पर इत्तेफाक। अब्बास अरागची ने कहा, अपने हॉर्मस में अदम इस्तेहकाम और अदम तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार अमरीका का जारहाना रवैया है। सऊदी अरब ने हौसियों के हमलों के बाद जाजान ऑयल रिफाइनरी बंद कर दी। हमलों में रिफाइनरी की कॉम्प्लेक्स और टैंक फार्म के हिस्से को नुकसान पहुंचा था। रिफाइनरी की मरम्मत 15 अगस्त तक मुकम्मल होने का इम्कान। तर्जुमान सऊदी वजारत दिफा मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी के मुताबिक मशरकी सूबे और रियाद ने तेल तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम बना दी। दिफाई निज़ाम ने हमलावर ड्रोन्स को फजा में ही तबाह कर दिया। कतर और उर्दन की इराकी सरजमीन से सऊदी तनसीबात पर ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत। इराकी वज़ीर आज़म ने हूसी तंजीम अंसारुल्लाह के सऊदी अरब पर हमले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। उधर यमन की हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने बयान में कहा कि सऊदी तेल तनसीबात पर हमला सऊदी ड्रोन की यमनी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर किया गया। जापान में 7.1 शिद्दत का हौलनाक ज़लज़ला, मुतादिद अफराद हलाक, 50 से ज़ायद जख्मी। जनूबी सूबा कुमामोटो शदीद मुतासिर हुआ। शाहराहों और पुलों को नुकसान, इमारतें लरज़ गई। एक शॉपिंग मॉल में धमाके से इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह। एक पुल और तारीखी मंदिर भी गिर गया। शदीद झटकों के बायस ट्रेनें ट्रैक से उलट गई। हज़ारों घरों की बिजली बंद। जापानी वज़ीर आज़म के मुताबिक अब तक 61 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए जा चुके। चीन और मैक्सिको में भी ज़लज़ले के झटके। मैक्सिको में 5.9 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड। एल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला में भी झटके महसूस किए गए। पंजाब में मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी। 29 जुलाई से 5 अगस्त तक सूबे भर में बादल बरसेंगे। मशरकी दरियाओं और मुल्हिका नदी नालों में रोगियानी का खदशा। पंजाब में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। शुजाबाद के करीब दरिया चनाब का सैलाबी पानी मकामी हिफाजती बंदों से टकराने लगा। कोट अद्दू में हेड तौसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हेड तौसा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। शीशावतनी में दरिया रावी से मुख्तलिफ मकामात पर जमीनी कटाव जारी। उधर सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की इंतजामिया को अलर्ट और मुकम्मल तैयार रहने की हिदायत। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता होने का फायदा आवाम को न मिला। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 37 पैसे फी लीटर मजीद महंगा। नई कीमत 386 रुपए 83 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 1 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी। अमरीकी खाम तेल $80 फी बैरल की सतह पर आ गया। बरतानवी खाम तेल की $86 फी बैरल में फरोख्त। मुतहदा अरब अमारात का बर्बन क्रूड $87 फी बैरल पर आ गया। अमेरिका ने पेट्रियट और थॉड मिसाइल निज़ाम की पैदावार बढ़ाने के नए मुआहदे कर लिए। थॉड एंटी मिसाइल निज़ाम के रॉकेट मोटर्स की पैदावार भी बढ़ाई जाएगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मिसाइल ज़खायर मुकम्मल बहाल करने में कई साल लग सकते हैं। अमेरिका ने ईरानी हमलों के जवाब में बड़ी तादाद में पेट्रियट और थॉड मिसाइल इस्तेमाल किए।